کریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ رمضان المبارک کے بابرکت دنوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ ہی بابرکت ہے، لیکن خاص طور پر اس کے آخری دہی کی راتوں کی بہت اہمیت ہے، اور اس آخری دہے میں سب سے زیادہ اہمیت طاق راتوں کو ہے، جس میں ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، اور اسی شب قدر کی تلاش کے لیے ہم لوگ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور دوسری طاق رات ہم گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے، شب قدر کی برکتیں، شب قدر میں کیے جانے والے فیصلوں میں ہمارا حصہ عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں اور ساتھیوں، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے جس پہ آج آپ کے سامنے مخاطب ہونا ہے وہ ہے فضائے بدر پیدا کر، یعنی بدر کی فضا پیدا کر، بدر کا ماحول پیدا کر۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 17 رمضان کو جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جب ہم رمضان مبارک کے بارے میں سوچتے ہیں تو عام طور پہ ہمارے ذہن میں آج کل یہ آتا ہے کہ کس طریقے سے قرآن مجید مکمل کرنا ہے، کچھ عبادتیں کرنی ہے، کچھ تراویح کرنا ہے، پھر باقی ٹائم لوگ سونے میں یا کاروبار میں گزار لیتے ہیں۔ لیکن ہم اسلامی تاریخ کا اگر جائزہ لیں تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ سستی، کاہلی اور کچھ وقت گزارنے کا مہینہ نہیں تھا، بلکہ ہمارے تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں، ہماری تاریخ کی بڑی بڑی فتوحات، بڑے بڑے جو چیزیں فتح ہوئی وہ رمضان المبارک میں فتح ہوئی۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، رمضان المبارک میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے فتوحات رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہوئے، یعنی رمضان کا مہینہ جد و جہد کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اسٹرگل کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ سستی، کاہلی اور جا کر آرام کرنے کا مہینہ نہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بہت سخت عرب کی گرمی میں جنگ بدر اور فتح مکہ کا واقعہ کو سر کیا ہے، وہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو آئیے کچھ دیر کے لیے ہم جنگ بدر پہ غور کرتے ہیں اور یہ بات پر غور کرتے ہیں کہ اس جنگ سے، اس ہونے والے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس پیرائے میں کس طریقے سے بیان فرمایا ہے، اور اس سے ہمارے لیے موجودہ زمانے میں، آج کے زمانے میں کیا سبق ملتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ جب آپ 40 سال کے تھے تو آپ کو نبی بنایا گیا، اور اس کے بعد آپ نے 23 سال اس دنیا میں گزارے۔ اس 23 سال میں آپ کے جو شروع کے 13 سال رہے وہ مکہ میں رہے، اور اس کے بعد 10 سال آپ مدینے میں گزارے۔ جب آپ 13 سال مکے میں رہے، دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، تو پہلے لوگوں نے اس کو بہت معمولی انداز میں لیا، بعد میں دھیرے دھیرے جیسا لوگ اسلام قبول کرتے گئے تو آپ کی مخالفت بڑھتی گئی، لوگوں نے آپ کو مخالفت کرنا شروع کر دیا، پہلے ستایا، پھر باتیں سنائی، پھر جب پیغام آپ پیش کرتے تو لوگ چلانے پکارنے لگتے، اور کسی طریقے سے آپ کے ساتھیوں کو ستانے لگے، اور رفتہ 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 یہ ظلم بڑھتا گیا، اور آخرکار یہ مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک دوسرا سینٹر بنا دیا۔ پہلے سینٹر مکہ ہوا کرتا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینے کے لوگوں کو یہ توفیق دی کہ مدینے کے لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کا نہ صرف استقبال کریں گے بلکہ ہم آپ کو اپنا لیڈر مانیں گے،
ہم آپ کو اپنا امام مانیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مدینے میں بلایا گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینے کی طرف جاتے ہیں۔ اور مکہ کے لوگ اسی وقت پلان کرتے ہیں کہ مکہ کے جتنے بھی قبیلے ہیں وہ سب قبیلوں میں سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کریں، اور نعوذ باللہ سب مل کر یہ پلان ڈالتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ختم کر دیں گے۔ یہ جب جیسا ہی بات ہوتی ہے اور جیسا ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے لوگوں کے اپنی مشورے میں، اور یہ پورے لوگ اپنے گھر کو گھیر لیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ جنگ بدر کا واقعہ ہجرت سے بہت ریلیٹڈ ہے۔ اگر ہم ہجرت کو سمجھیں گے اور اس سے پہلے کے واقعے کو سمجھیں گے تو ہمیں جنگ بدر سمجھ میں آئے گا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معجزے کے طور پر انہی دشمنوں کے درمیان سے نکال دیتا ہے، اور آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اس وقت آپ کی ایمانداری دیکھیے، اس وقت آپ کا امین ہونا دیکھیے کہ آپ کے پاس جو امانتیں رکھی ہوئی تھی، کس کی امانتیں تھیں؟ مسلمان تو پورے مدینہ چلے گئے تھے، یہ امانتیں جو رکھی ہوئی تھی وہی لوگوں کی تھی جو آپ کے گھر کے اطراف آپ کو مارنے کے لیے جمع ہوئے۔ ہو سکتا تھا کہ آپ لے کے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، پورا مکہ اس بات کا گواہ تھا کہ پورے مکے میں ایک شخص ہے جس پہ پوری طریقے سے بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس سچائی کو اور اس امانت داری کو آپ نے پروف کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ جو امانتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی، اور کہا کہ تم یہ امانتیں واپس کرنے کے بعد مدینہ آنا۔ اور آپ غور کریے، اس امانتوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کو رسک میں ڈالا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ لوگ آ کے علی رضی اللہ عنہ پہ اٹیک کر دیتے یا حملہ کر دیتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جان کو رسک میں ڈال کر امانتوں کو واپس کرنے کا اہتمام فرمایا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ کہ لوگ ہمارے خلاف نفرت کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں، تو ہمارا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان جیسے بننے لگتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ کردار دیکھیے، لوگ چاہے کیسے بھی ہو، آپ نے اپنے اعلیٰ کردار کا، اعلیٰ اخلاق کا ہمیشہ مظاہرہ فرمایا۔ اور یہ لوگ وہاں پر نہیں چھوڑتے، اس کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے۔ سرخ اونٹ عرب میں آج کے زمانے کی جو BMW کار ہوتی ہے، بہت مہنگی کار ہوتی ہے، اس کے برابر اس کا قیمت ہوتی تھی۔ اعلان کیا گیا کہ ہم 100 سرخ اونٹ ان کے حوالے کریں گے۔ تب لوگ نکل جاتے ہیں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں۔ اس میں مکہ والوں نے نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہنے کے بعد، بلکہ آپ کو مکہ سے جانے کے بعد بھی آپ کا پیچھا کیا، اور مدینہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کی دشمنی کو نہیں چھوڑا، بلکہ وہاں پہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ وہ عبداللہ بن ابی لیڈر بننے والا تھا وہاں کا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کی جو لیڈرشپ ملنے والی تھی وہ چلے گئی، وہ بھی بہت غصے میں تھا، اور مکہ والوں نے اس کو استعمال کیا، اس کو استعمال کر کے کہا کہ تم لیڈر بننے والے تھے، تمہیں بننا چاہیے تھا، اب تم ہمارے جو لوگ بھاگ کر آئے ان کو جگہ نہیں دینا ہے، یا تو تم ان کو مار کر نکالنا ہے، یا پھر ہم آ کے تم پہ اٹیک کریں گے۔ اس طریقے سے نہ صرف باہر سے بلکہ مکہ والوں نے اندر سے بھی بغاوت کی، اور وہاں پہ بننے والی نئی حکومت، وہاں پر بننے والے نئے ذمہ دار، ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے مکہ اور مدینہ میں ایک جنگ کا ماحول شروع ہو گیا، اور یہ 2 سال تک اس طریقے سے انبن چلتی رہی۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، اور یہ بزنس کا پورا سامان ان کو شام سے، سیریا سے ملتا تھا، بہت سارا حصہ سیریا سے ملتا تھا، شام ملتا تھا، تو شام کو جانا ہے تو مدینے سے گزرنا پڑتا تھا، اور مدینے کے قریب سے یہ لوگوں کی روڈ جاتی تھی۔ اب یہ لوگ پورا مال اور فائدہ اٹھا کے مسلمانوں کے خلاف پورے سازشیں کر رہے تھے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہم ان کا یہاں پر راستہ روکنا چاہیے، اور یہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کی مخالفت میں کمی آنا چاہیے۔
اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے جتنے بھی قریب کے قبائل تھے، قبیلے تھے، ان سب کو اپنا دوست بنا لیا، یا پھر ایٹ لیسٹ ان کو مخالفت نہیں رہی ان لوگوں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک قافلہ 2 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں شام سے اچھی تجارت کر کے 500 اشرفیوں کے ساتھ، بہت سارے روایت ملتی ہے کہ بہت سارا مال و دولت کے ساتھ وہاں پہ آ رہا تھا، اور ان کو ڈر تھا کہ کہیں مدینے والے ان پہ حملہ کر دیں گے یا ان کو ساتھ میں لے لیں گے. تو ابو سفیان جو اس قافلے کی قیادت کر رہے تھے، وہ ایک شخص کو مکہ بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم مکہ والوں کو وارننگ دے دو کہ یہ مدینے والے ہم پہ حملہ کرنے والے. تو وہ شخص مکہ آتا ہے. مکہ آ کر، مکہ کے زمانے میں ایک روایت تھی پہلے کے زمانے میں کہ لوگ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے اور بہت زور زور سے اعلان کرتے تھے، کر کے کہتے ہیں کہ مدینے والوں نے ہمیں لوٹ لیا اور لوٹنے والے آپ سب نکلو. مکہ والے 1000 کا لشکر لے کر نکل جاتے ہیں پورے غم و غصے. اور صرف یہ نہیں کہ ہمیں قافلے کو بچانا ہے، بلکہ یہ کہ مدینہ اور وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کو نعوذ باللہ ہمیں ختم کر دینا ہے. اس ارادے سے 1000 لوگ مکہ سے نکل جاتے ہیں. اور مدینے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے ہمیشہ چوکنا رہتے تھے، ہمیشہ حالات کی خبر لیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے کہ 1000 کا لشکر وہاں سے نکل رہا ہے اور قافلہ ادھر سے آ رہا ہے. کرنا کیا ہے؟ آپ صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں. صحابہ کرام کو جمع کر کر آپ مشورہ لیتے ہیں. مشورہ لے کر پوچھتے ہیں صحابہ کرام کو کہ ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں. ایک لشکر ہے جو اوپر سے شمال سے آ رہا ہے، اور ایک قافلہ ہے، ایک لشکر ہے جو ادھر سے ہمارے پاس آ رہا ہے. ایک قافلہ وہاں سے آ رہا ہے اور ایک لشکر 1000 کا یہاں سے آ رہا ہے. تو بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ہوتی کہ ہمیں جو قافلہ ہے اس کو لینا چاہیے، لشکر کو نہیں لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور رہتی، آپ کچھ اور کنوے کرنا چاہتے، صحابہ کرام سمجھ جاتے. اور اس موقع پر اتنی شاندار اور اتنی ہمت اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کے بیانات ہوتے، ان کو پڑھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا. مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے. آپ مہاجر تھے، مکہ سے مدینہ ابھی آئے ہوئے تھے آپ، اور آپ کھڑے کے تقریر کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جدھر بھی لے کے چلنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا خدا لڑو اور ساتھ میں ہم آپ کے ساتھ میں شامل رہیں گے. اگر آپ ہم کو لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. یہ بہت ہی ہمت اور جرت والے جب کلمات آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سمجھ جاتے ہیں. مگر آپ کہتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں اور آپ کیا بولیں گے. آپ کا اشارہ رہتا ہے کہ مدینے کے لوگ کچھ بولیں، کیونکہ یہی لوگ نے ابھی پوری لیڈرشپ سنبھالی ہوئی ہے، یہ لوگ بولنا ہے. اس میں انصار جنہیں کہتے ہیں مدینے کے لوگ. ایک صحابی کا نام ملتا ہے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کھڑے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، انصار کی طرف ہے، مدینے والوں کی طرف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. وہ بھی کھڑے کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو سچ مانا، آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. آپ ہم کو لے کر جدھر جانا چاہے آپ حکم دیجئے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اور وہی بیعت پر آپ کو ہم نے اس مکہ میں اپنا امام مانا ہے، اپنا لیڈر مانا ہے. تو یہ ہمت، یہ جرت، یہ حوصلہ مند بیانات جب آتے ہیں تو پورے صحابہ اکرام کا اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اب لشکر کی طرف جانا ہے. لشکر کی طرف جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی. 1000 کا لشکر سامنے تھا، سامان بھی بہت زیادہ تھا، لوگ پورے تیاری کے ساتھ وہاں پر آ رہے تھے، اور صرف یہاں پہ 313 لوگ تھے. روایتوں میں ملتا ہے کہ صرف 2 گھوڑے وہاں پر تھے، 70 سے زیادہ اونٹ نہیں تھے ان لوگوں کے پاس. پھر بھی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ کرام تیار ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ، ہمت کے ساتھ ساتھ، یہ بہت ہی حکمت والا فیصلہ بھی تھا کہ اگر قافلے کی طرف لوگ جاتے تو لشکر تو جانے والا نہیں تھا. قافلے کی طرف جاتے
تب بھی لشکر سامنے آنے ہی والا تھا اور لشکر اس کا سامنا کرنا ہی تھا. صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے لشکر کا سامنا کریں. تو یہ بہت ہی ہمت، جرت اور حوصلہ مند لوگوں کا کام تھا جس کا صحابہ کرام نے اس موقع پہ مظاہرہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت تعریف ان لوگوں کی فرمائی ہے. سورہ انفال کی اگر ہم شروع کی آیتیں پڑھتے ہیں تو شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی ہمت کے بارے میں اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی مدد فرمائی اس کے پر پوری آیتیں آپ کو ملے گی کہ جب صحابہ کرام نے ہمت باندھی اور میدان میں آ گئے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پہ پہنچتے ہیں اور پہنچ کر پورا ساز و سامان لا کے ڈال دیتے ہیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اے خدا جو تو نے وعدہ کیا ہے تیری نصرت کا، تیری مدد کا، وہ نازل فرما. اگر یہ آج ختم ہو گئے تو قیامت تک زمین پہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں. اتنی دعا مانگتے ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں آپ کے پاس، آپ کی چادر بار بار کندھے سے گرتے رہتی ہے. آپ آگے بولتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ ضرور اپنی مدد نازل فرمائے گا. اور اس رات زوردار بارش ہوتی ہے. بارش کے بارے میں مفسرین یہ بھی بولتے ہیں کہ جب کفاران مکہ آئے تو انہوں نے کنوؤں پہ قبضہ کر لیا. مدینے والوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا پینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے زوردار بارش فرمائی اور اس کے بعد انہوں نے بھی اپنا پانی جمع کر لیا. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی. اور اس کے بعد جنگ شروع ہوتی ہے اور جنگ میں ہم دیکھتے ہیں 313 کا لشکر ایک طرف ہے، اس کا ساز و سامان کم ہے اس کے، لیکن ان لوگوں کے حوصلے، ان لوگوں کا ایمان وہ سامنے کے کفاران مکہ کے مقابلے بہت بلند تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ 313 ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں اور اس کے بعد وہ 1000 کے لشکر کو شکست دے دیتے ہیں. 70 کفاران مکہ کے لیڈر چلے جاتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور 70 لوگ قید کر لیے جاتے ہیں. یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے جس کو ہم ہر رمضان سننے کا اہتمام فرماتے ہیں. لیکن میں آج اس بات پہ آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ اس جنگ کے واقعے سے، اس بدر کے واقعے سے ہمیں ہماری زندگی میں اور ہماری ملت کی زندگی میں کیا سبق ملتا ہے. صرف ہمارا معمول ایسا نہ ہو کہ کچھ واقعات سنے، کچھ چیزیں سن لیے، بہت اچھا دکھا اور گھر میں جا کر آرام کر لیے، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے قرآن کی ہر آیت سے، سیرت کے ہر واقعے سے ہم اپنے اندر ایمان کی تازگی پیدا کریں، ہم اپنے زندگی میں اس کا سبق لیں اور اس کے بعد سے صحابہ کرام جیسے تھے، اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسا مسلمانوں کو چاہتا ہے ویسا بننے کی کوشش کریں. یہ ان واقعات کا ہمارے پاس سبق ہونا چاہیے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان واقعات سے ہمیں، اس جنگ بدر کے واقعے سے ہماری زندگی میں کیا سبق ملتا ہے. سب سے پہلا سبق اور سب سے اولین سبق یہ ملتا ہے جو صحابہ کرام نے ہمت کا، جرت کا اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسے کا غیر معمولی مظاہرہ کیا اور ڈر کو، خوف کو پیچھے ڈال کر اللہ کے بھروسے پہ آگے بڑھ گئے، ہمت دکھائی، وہ اس بدر کے واقعے کی بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑا پیغام ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پہ بہت مشکلات کے دن بدن واقعات سنتے رہتے ہیں. ہم پرسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رام نومی کے موقع بہت ساری جگہ پہ فسادات ہوئے، کہیں مدرسے کو جلایا گیا اور کہیں پہ فلاں واقعات. تو اس طرح کے واقعات سوشل میڈیا پہ، اخبارات وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں. آج کے زمانے کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پہلے کے زمانے میں واقعات ہوتے تھے، بڑے واقعات ہوتے تھے، لیکن کسی کو معلوم دادا نہیں ہوتا تھا. آج کے زمانے کا رول یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، چھوٹا ہی واقعہ ہوتا ہے، ایک ہی آدمی کا قتل ہوتا ہے، لیکن اس کا ویڈیو بنایا جاتا ہے، اس کو بہت شدید بتایا جاتا ہے اور اس طریقے سے لوگوں میں خوف کی نفسیات کو، ڈر کو بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمان اگر ڈر جائیں، مسلمان اگر خوف کا شکار ہو جائیں تو وہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی تہذیب کو، سب کو چھوڑ دیں گے. اور یہی اسلام دشمن طاقتوں کا ایک بہت بڑا کام ہے.
وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خوف کا شکار ہو جائے، مسلمان ڈر جائے، اپنے ایمان سے، اپنی تہذیب سے سب سے دستبردار ہو جائے، کہے کہ بھائی ہمارا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ جیسا بولے ویسا ہم غلامی کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ ڈر کا، یہ خوف کا اگر ہم شکار ہو جائیں گے تو یہ ہماری موت ہوگی، اصلی موت سے پہلے یہ پہلی موت ہو جائے گی۔ کوئی آدمی ڈر جاتا ہے اور اتنا ڈر جاتا ہے کہ آگے والے کو اپنا خدا مان لیتا ہے، تب اس کی وہ روحانی موت ہو جاتی۔ اور بدر کے واقعے سے سب سے پہلا پیغام کیا ملا؟ میں نے آپ کے سامنے مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات پڑھ کے سنائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، بلکہ ہم آپ کے ساتھ دینے والے۔ آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے بچا کر سمندر پار کروا دیا۔ شکر کا مقام تھا کہ ایک بڑی غلامی سے بچ گئے تھے۔ جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فلاں مقام میں ہمیں وہاں پہ داخل ہونا ہے، فلسطین کا مقام تھا، وہاں داخل ہونا ہے۔ پوری قوم بڑی جمع ہے اور وہ کہتے ہیں، قرآن مجید نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ قَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا خَائِدُونَ، تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا رسپانس تھا، سوائے 2-3 لوگوں کے کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ 2 لوگوں نے اس قوم میں سے اٹھ کے کھڑے رہے اور کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تم آگے نہیں بڑھ رہے، تمہارا وقت کا نبی کہہ رہا ہے کہ سامنے جاؤ۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انا فیہا قوم جبارین، وہاں پہ بہت جابر لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ بہت زوردار لوگ رہتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم اللہ پہ بھروسہ کرو، پیسہ دخل تم اسے داخل ہو جاؤ، تم غالب ہونے والے ہو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے ریسورسز پہ زیادہ غور مت کرو، وہ بھی تمہیں کرنا ہے لیکن اصل بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے کہ وہ تمہیں اپنی قوت سے زیادہ انعام دے گا۔ مگر وہ داخل نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے تو ان کو وہ سزا ہوتی ہے کہ 40 سال تک اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی صحرا میں ان کو گھماتے رہتا ہے، 40 سال تک۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ 40 سال کا عرصہ اس لیے ہے کہ ان کی نسل پوری ختم ہو گئی، جو اس موقع پہ انکار کر رہے تھے، ان کے جو بچے ہوئے وہ داخل ہو پائے، وہ لوگ داخل نہیں ہو پائے۔ یہ ہوتا ہے خوف اور ڈر سے پیچھے ہٹنے والوں کا انجام، کہ اللہ تعالیٰ جب موقع دیتا ہے اور قوم پستی خوف کا شکار ہو جاتی ہے تو اللہ موقع چھین لیتا ہے اور ایک زمانہ پیچھے کر دیتا ہے۔ اور وہی بدر کے صحابی تھے کہ نہیں دیکھا کہ تعداد کتنی زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ تعداد تھی، اللہ پہ بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مدد کا ان کے سامنے اعلان کیا اور اس کو مدد کو بھیج کر بتایا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ خوف اور ڈر کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام جنگ بدر سے ہمیں ملتا ہے۔ دوسرا پیغام، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنگ بدر کے صحابیوں کے بارے میں وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتْ بِهِ الْأَقْدَامَ، کہ ہم نے بدر کے صحابیوں کے قلوب میں، سینوں میں، دلوں میں ہمت عطا کی اور ان کے قدم جما دیے۔ دلوں کو ہمت کیوں عطا ہونا تھا؟ دل میں کیوں ہمت چاہیے تھا؟ اس لیے چاہیے تھا کہ جب انسان کے ذہن میں خوف آتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو اس کے دل کو ایک ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ سیم الفاظ آئے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں اصحاب کہف کا معاملہ اسی تھا۔ اصحاب کہف میں تھوڑے نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے تھے اور انہوں نے بڑے بادشاہ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ ہم ایک ہی خدا کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ماننے والے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو کچھ وقت دو، اگر یہ نہیں اپنے ایمان سے پلٹیں گے تو ان سب کو پھانسی پہ لگا دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی جب وہ کھڑے اور کہا کہ ہمارا رب ایک ہی رب، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ماننے والے۔
اللہ دلوں کو ہمت دیتا ہے۔ جب ہم اللہ کے بھروسے پہ کھڑے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دلوں میں ہمت بھیجتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایک ہمت اور ایک طاقت عطا فرماتا ہے، ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اندر کی کیفیت، اللہ تعالیٰ باہر سے ہی مدد نازل فرماتا ہے۔ جیسا بدر کے صحابہ کے ساتھ ہوا، بارش کا نزول ہوا اور اس سے آگے بڑھتے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ وہ فرشتے جو آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے تھے اور یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم صحیح چیز میں، نیک کاموں میں تمہارے بیٹوں کا، آدم کے بیٹوں کا ساتھ دیں گے، وہ فرشتے جو مومنین کے لیے دعا فرماتے ہیں، وہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں بدر کے صحابہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی آیت میں فرمایا، یہی میرا عنوان بھی ہے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار در قطار، اب بھی تم فضائے بدر پیدا کرو، تم بدر کے صحابہ کی طرح ہمت اور عزیمت بتاؤ، تو اللہ تعالیٰ ابھی فرشتوں کو نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر بدر کے صحابہ کی مدد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ ہم نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائی۔ دکھنے میں 313 ایک طرف ہے، 1000 ایک طرف ہے، مگر 313 کے طرف ایک نورانی مخلوق بھی آ گئی جو انسانوں کو نظر نہیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ بھیج کر مومنین کی مدد فرماتا ہے۔ فرشتوں پہ ہمارا یہ ایمان ہے جو ہمارے دلوں کو قوت بخشتا ہے۔ عام طور پہ لوگ کیسا دیکھیں گے؟ لوگ تعداد میں دیکھیں گے، بھائی آپ کی تعداد کتنی کم ہے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ کہہ دو لوگوں سے کہ ہم اس خدا پہ ایمان رکھتے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے لشکر ہیں۔ اس عظیم خدا پہ ایمان رکھنے والے کبھی مایوس ہو سکتے؟ اس عظیم خدا پہ ایمان رکھنے والے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے لشکر ہے، کیا وہ بزدل ہو سکتے؟ کیا وہ اپنے بارے میں کبھی کم سوچ سکتے؟ نہیں سوچ سکتے، بلکہ وہ عظیم بابرکت رب العالمین پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے لشکر ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اس کے بعد فرشتے نازل ہو کے مدد فرماتے۔ طرف اللہ تعالیٰ نے اندرونی طور پہ ہمت بندائی، اور بعد میں باہر کے طور پہ بھی فرشتوں کو بھیج کر بارش کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے بدر کے صحابہ کی مدد فرمائی۔ یہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ، یہ توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ تیسرا پیغام بدر سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ بدر سے ہمیں تیسرا پیغام ملتا ہے کہ کام بھی ہونا چاہیے، دعا بھی ہونا چاہیے۔ جی، کام بھی ہونا چاہیے، تدبیر بھی ہونا چاہیے، پلاننگ بھی ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، ساتھ میں دعا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کے دعا نہیں فرمائے، کہاں دعا فرمائے؟ جی، کہاں دعا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بدر کے میدان میں پہنچ کے دعا فرمائے۔ مدینے میں بیٹھ کے نہیں بولے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دو اور پورا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ہوا ایسا؟ 2 گھوڑے تھے لے کے نکل گئے، جتنا ساز و سامان جتنے لوگ آ سکتے تھے لے کے نکل گئے، پوری تدبیر کر لی، پوری پلاننگ کر لی، مسلسل لشکر بھیجتے رہے، دیکھتے رہے، جائزہ لیتے رہے، لوگوں کو باخبر رکھتے رہے، ان کی پلاننگ سے واقف ہوتے رہے، بہترین پلاننگ بنائی، بہترین ریسورسز جمع فرمائے، جتنا ہو سکا ممکن کوشش کر لیے، کرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہو کے دعا فرمائے۔ یہ ہے اسلامی اسپرٹ کہ کام بھی ہو، تدبیر بھی ہو، عمل بھی ہو، اور اس کے ساتھ دعا بھی ہو۔ ہم مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہم کام، تدبیر، پلاننگ، ہے نا، محنت کرنا، جدوجہد کرنا، یہ سب نہیں کرتے۔ ہم کیا بولتے ہیں کہ اللہ رحمت نازل فرما دے، ہم کو فتح دلا دے، مسجد میں بیٹھ کے دعا کر لیا اور ختم معاملہ، باہر کوئی جدوجہد نہیں۔ دعا اہم ہے، لیکن دعا کب؟ عمل کے بعد دعا، کوشش کے بعد دعا، بہترین پلاننگ کے بعد دعا۔ کیا یہ ہمارا معاملہ ہے؟ ہمارا معاملہ ایسا نہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ صرف پلاننگ اور عمل ہو، بلکہ دعا بھی ضروری ہے، لیکن دعا
کام کے ساتھ ہو، دعا عمل کے ساتھ ہو۔ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے، ہر معاملے میں سکھاتا ہے، اور اسی کو ہم توکل کہتے ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ان کے پاس ایک اونٹ ہوتا ہے۔ وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں یہ اونٹ کو باندھوں، اللہ پہ بھروسہ کروں، یا میں اونٹ کو چھوڑ دوں اللہ پہ بھروسہ کروں؟ کیا فرماتے ہیں نبی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اونٹ کو باندھو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یعنی جو کچھ چیزیں تم کر سکتے ہو وہ پہلے کرو، جتنا تمہارے اختیار میں محنت، جد و جہد، پلاننگ، کام، یہ سب کر سکتے ایک پہلے کرو، کرنے کے بعد اللہ پہ معاملہ چھوڑ دو، جو بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہے۔ اگر ہماری انفرادی زندگی میں بھی کسی کو بیماری ہو جاتی ہے، یا کسی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جاب، کسی کو جاب یا کاروبار نہیں لگتا، ہم کیا بولتے ہیں؟ دعا کر لو معاملہ حل ہو جائے گا۔ پہلے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، پہلے میدان میں نکلنا پڑے گا، پہلے اپنے محنت کا مزاج بنانا پڑے گا، کوشش کرنا پڑے گا۔ صرف رونے سے کوئی چیز حل نہیں ہونے والی ہے۔ ہم مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز کر سکتے ہیں اس پہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا، توجہ نہیں ہوتی، جو چیز نہیں کر سکتے اسی پہ روتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ رونا ہے حکومتوں کا، ہمیشہ رونا ہے کہ یہ مخالف قوت ہے کیا کر رہی۔ ہمیں تو اسلام کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ پہلے جتنی کوشش، جتنا عمل ہو سکتا ہے وہ تم کرو، اور جو تمہارے اختیار سے باہر چیزیں وہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، جو چیزیں اختیار میں نہیں ہوتی وہ اللہ پہ نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ اس کے بارے میں روتے رہتے، اور جو چیزیں کر سکتے اس پہ کبھی ہمارے پاس کوشش، پلاننگ یہ سب نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اٹکور کے علاقے میں آپ سوچیں کس طریقے سے ملت کو آگے بڑھا سکتے ہیں ہم۔ اٹکور کے علاقے میں آپ سوچیں کس طریقے سے دین کی دعوت تمام ہمارے برادران وطن تک پہنچا سکتے ہیں۔ اٹکور کے علاقے میں سوچیں کس طریقے سے ہم یہاں کا ماحول اچھا بنا سکتے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں فکر مندی نہیں، وہ ہمارا معاملہ توکل کا ہونا چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ بدر میں تھا کہ پہلے پوری کوشش آپ نے کی، پوری محنت آپ نے کی، اور اس کے بعد آپ نے دعا بھی فرمائی۔ کوشش کرنے کے بعد اللہ سے دعا ضرور کریں کہ اے اللہ، ہم نے جتنی کوشش تھی وہ کر دی، لیکن معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے سے جتنی ہماری محنت ہوتی ہے اس سے زیادہ رزلٹ عطا فرماتا ہے۔ چوتھی اور آخری بات کہتے ہوئے میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں۔ چوتھی اور آخری پیغام جو جنگ بدر سے ہمیں ملتا ہے وہ پیغام اتحاد کا، وہ ہے مشورے سے کام کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ جنگ بدر میں نکلنا ہے، لشکر کو پیچھا کرنا ہے، اور جب صحابہ کرام اس بات میں مطمئن ہو گئے تو انہوں نے اتحاد کا مظاہرہ فرمایا۔ پورے مسلمان ایک تلے جمع ہو کر کام کیے۔ یہ جنگ بدر کا ایک اہم پیغام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے مشورہ بھی لیا۔ حالانکہ آپ اللہ کے نبی تھے، آپ چاہتے تو فیصلہ پہنچا دیتے اور تمام صحابہ مان بھی لیتے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اپنے ساتھ شریک کیا، ان سے مشورہ مانگا، اور جب صحابہ کرام مہاجر بھی اور انصار صحابہ بھی دونوں بھی اس پہ مطمئن ہو گئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حکم دیا کہ ہم آگے بڑھیں۔ یہ ہر معاملے میں دیکھیے آپ، ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کردار ہے کہ آپ جہاں پہ وہی الہی نازل نہیں ہوتی وہاں پہ سب سے مشورہ لیتے تھے۔ ہمارے بھی دینی مزاج میں، ہماری ملی زندگی میں بھی یہ ہمارا کام ہونا چاہیے۔ مسجد کا فیصلہ ہو، صرف ایک دو لوگ نہیں، مشورے سے لوگ جمع ہو۔ گھر کا، خاندان کا معاملہ ہو، آپ جمع ہوئے گھر میں، آپ بولے یہ میرا فیصلہ ہے، نہیں، آپ مشورہ لیجئے، اپنی بیوی کو پوچھئے، بچوں کو پوچھئے، سب سے مشورہ لیجئے۔ مشورہ لینے کے بعد جو کام کی جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں برکت نازل ہوتی۔ تو مشورے کے ساتھ کام کرنا، مشورے کے ساتھ کام کرنے میں یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ ہمارا ذہن محدود ہوتا ہے۔ ہم شاید ایک طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن کوئی آ کے شخص آپ کو دوسرے طریقے سے چیز بتا دے گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات غلط نکل جائے۔ مشورے سے کام کرنے بہت فائدہ ہوتا ہے۔
تو جنگ بدر کے پورے واقعے میں آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں صحابہ کرام مشورہ دیتے ہیں، اور یہ بھی واقعہ پیش آتا ہے کہ بدر کے مقام پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ لشکر جمائیں گے. صحابہ کرام آ کے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ اپنے پرسنل آپ کی انفرادی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرا انفرادی رائے ہے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بہتر نہیں ہوگا، بہتر یہ ہوگا کہ ہم یہ مقام نہیں دوسرے مقام پر جا کر اپنے لشکر کو لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں، اپنے فیصلے کو پیچھے کرتے ہیں. صحابہ کرام کا معاملہ صحیح نظر آتا ہے تو اب آگے صحابہ کے معاملے بڑھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے؟ ہمارا کوئی شخص اگر تھوڑا سا لیڈر کی پوزیشن پہ چلے جائے، تھوڑا سا اس کو طاقت مل جائے، کچھ اچھا کمانے والا بن جائے، یا مسجد میں کوئی ذمہ دار بن جائے، یا کوئی ایک پارٹی کا لیڈر بن جائے، کسی کو کوئی پوچھ کے نہیں دیکھتے. اس کے بعد کسی سے مشورہ لینا دور کی بات، سب کو حقیر سمجھتے. کسی کے آنے والی اچھی بات کو بھی ترجیح نہیں دیا جاتا. اور یہ ہماری ملی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اتحاد نہیں ہے، کام کرنے کا، مل کے کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کو لے کر ہمبل نہیں ہے، تواضع ہمارے پاس نہیں ہے. ایک دوسرے کا غرور زیادہ بیچ میں آ جاتا ہے. میں اپنے رائے کو پیچھے لوں، میں قدم پیچھے ہٹاؤں، اور ہر کوئی یہی سوچتا ہے. خاندانی جھگڑے اسی سے ہوتے ہیں، ملی زندگی میں فرقے اسی لیے لڑتے ہیں، مسلک اسی لیے لڑائی ہوتی ہے. مسلک الگ الگ ہونا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مسلک اپنے آپ کو ایگو کا شکار بنا لے، اپنے اندر غرور پیدا کر لے، تکبر پیدا کر لے، اور کہے کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی پورے غلط ہے، باقی پورے لوگ کمتر ہے. اگر یہ سوچ ہمارے اندر آ گئی تو یہ شیطانی سوچ ہے. شیطان نے یہی کہا تھا نا، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتہ من نار خلقتہ من طین، تو نے مجھے نار سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، اسی کیا حیثیت ہے کہ میں اس کے آگے سجدہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے. شیطان کا معاملہ ہے، شیطانی سوچ ہے، شیطانی مزاج ہے. اپنے آپ کو اتنا برتر سمجھنا کہ دوسروں کا کوئی مشورہ نہیں لینا، دوسروں کو کوئی رائے کنسیڈر نہیں کرنا، اپنی غلطی کو نہیں ماننا. دل اندر سے بول رہا بھائی غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، نہیں، میرا غرور بیچ میں آ جائے، میرا انا بیچ میں آ جائے. اور یہی مسئلہ ہمارے خاندانوں میں بھی ہوتا ہے. خاندان میں دو بھائی کا جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی میں تھوڑی انبن ہو گئی، آگے بڑھے معافی مانگ لے، معاملہ سلجھ جائے گا. نہیں، میرا ایگو ہے، میرا غرور ہے، میرا تکبر ہے، میری رائے سب سے اچھی ہے، ایک بار بول دیا ختم. یہ اگر معاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے تو ہم پورے ہمارے ملت کی پوری گاڑی کو تباہ برباد کر دیں گے. یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے. اور بدر کا یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ آپ مشورہ لیں، آپ دوسروں کی رائے کو سنیں، آپ اپنے آپ کو پیچھے رکھیں، دوسروں کو سامنے رکھیں. اور یہ جتنا ہوگا، یہ جتنا ہمارے اندر مل کے کام کرنے کا جدوجہد کا جذبہ پیدا ہوگا. اور کتنا عالم تھا دیکھیے آپ، دو کم عمر صحابی آتے ہیں بدر کے موقع پہ، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ عمر آپ کی چھوٹی ہے، آپ کو بھی نہیں جہاد میں نہیں آ سکتے آپ. تو دو کم عمر صحابی پنجے پہ کھڑے کے، اپنے پیر کے پنجے پہ کھڑے کے بتاتے ہیں کہ نہیں ہم بڑے ہیں. جذبہ ہے، ہر ایک کو اس میں شرکت کرنے کی تڑپ ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں آپ کشتی لگا دیجئے، ہم دونوں لڑیں گے، جو جیتے گا ان کو لے لیجیے. دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اور ایک جیت جاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ دونوں کا جذبہ اچھا ہے، دونوں کو لے لو. اور وہی جا کر بڑے اسلام دشمن کا جو ہے کام تمام کر دیتے ہیں. یہ جذبہ، یہ بہادری، یہ شجاعت، یہ آج کے دور میں بہت اہم ہے. یہ جتنا ہم اپنے اندر پیدا کریں گے، اللہ پہ توکل ہمارا جتنا مضبوط ہوگا، جتنا بھروسہ مضبوط ہوگا، اور جتنا ہمت شجاعت کا مظاہرہ ہم کریں گے، اور ہم بنی اسرائیل کی طرح بزدل نہیں ہوں گے. ہمارا معاملہ یہ نہیں ہوگا جو بنی اسرائیل کا معاملہ تھا کہ جو کہے تھے کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو اور ہم بیٹھے ہوئے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسل پیچھے کر دیا ان لوگوں کو. یہ ہمارا معاملہ اگر ہو، یہ اگر بدر کے پیغام سے اگر اس چیزوں کا ہماری زندگی میں ہم تبدیلی لانے والے بنیں گے، تب اصل پیغام بدر کا، تب اصل جو جنگ بدر کے بارے میں فرمایا گیا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو
یعنی بدر کا جو ہے پہلے تم فضا بناؤ، پہلے ماحول بناؤ، جب یہ ہو جائے گا فرشتے تیری نصرت کو، فرشتے تمہاری مدد کو ابھی بھی اتر سکتے ہیں خطر در خطا ربی۔ جس طریقے سے بدر کے صحابہ کے لیے فرشتے اتر رہے تھے، اس طریقے سے تمہاری مدد کے لیے بھی فرشتے اتریں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ہم رمضان المبارک کے ایک عظیم موقع سے گزر رہے ہیں، اور اس موقع پہ جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم لیلۃ القدر کی تلاش میں ہیں، جس میں قرآن مجید نازل فرمایا گیا۔ قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن مجید ہمیں واقعات بیان فرماتا ہے، اور واقعات صرف سننے کے لیے یا اچھی نالج جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں اس سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید آیا ہے۔ اور اسی تناظر میں ہم نے آج جنگ بدر کا واقعے کا مطالعہ فرمایا۔ سورہ انفال میں، سورہ آل عمران میں 2 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے طور پہ جنگ بدر کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جو قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ قرآن نازل اس لیے کیا ہے فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارے بارے میں ہے۔ یعنی اگر حفیظ ٹھہرا ہوا ہے تو حفیظ کے بارے میں قرآن میں ہے، مگر مسئلہ یہ کہ ہم دیکھیں کہ میرے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ اگر کوئی مجاہد بیٹھا ہوا ہے تو مجاہد کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہے، ہمیں وہ غور کرنا ہے۔ قرآن مجید کو صرف تقدس کے طور پہ اٹھا کے نہیں رکھنا ہے، بلکہ قرآن مجید کو اپنے سینوں سے لگانا ہے، اس کے پیغام کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ رسالاتی ربی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے خطوط ہے، لیٹرز ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی خط آتا ہے، آپ کے پاس کوئی خط آتا، آج کے زمانے میں واٹس ایپ پہ کوئی میسیج آتا ہے، پہلے کے زمانے میں لوگ جب موبائل فون ہوتا خط لکھا کرتے تھے، دور سے خط آتا تھا۔ اگر کسی کا خط آ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ارے بھائی میرے نام پہ کوئی خط آیا ہے، مجھے پڑھنا ہے کیا ہے۔ اگر آپ کو وہ زبان سمجھ میں نہیں آتی آپ کیا کرتے ہیں؟ جس کو زبان آتی ہے اس کے پاس جاتے ہیں، بولتے بھائی ذرا یہ خط کے بارے میں آپ بتائیے کیا ہے یہ خط میں لکھا ہوا۔ اتنی بے چینی ایک عام شخص اگر کوئی خط بھیجے تو اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں فرمایا گیا کہ رسالاتی ربی ہے، کہ تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے خطوط ہے، یہ خط ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں تمہارے بارے میں تذکرہ ہے، اسے ڈھونڈ کے نکالو۔ قرآن کے قصے صرف پرانے زمانے کے قصے نہیں ہیں، قرآن میں پیش ہونے والے قصے ہر زمانے کے لیے اس میں پیغام ہے، مگر اس میں ہمیں ڈھونڈنا ہے، اس سے نکالنا ہے، اپنی انفرادی زندگی کے لیے بھی نکالنا ہے، ہماری ملت کی زندگی کے لیے بھی نکالنا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی قصے بیان فرمائے، جگہ جگہ بہت طریقے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پارہ آپ سمجھیں، لیکن سمجھیں، اگر سمجھتے ہیں، قرآن پہ عمل کرتے ہیں، تب ہماری زندگی صحیح معنوں میں قرآنی زندگی ہوگی، اور رمضان کا ہم پیغام لے کر جائیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ معاملہ یہ ہوگا 1 نہیں 2 نہیں 10 رمضان آئے، 20 رمضان آئے، 30 رمضان آئے، چلے گئے۔ کیا ہوا؟ رمضان کا چاند دیکھ کے ٹوپی پہنے، اور رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ٹوپی چھوڑ دی۔ اس طریقے سے دین پکڑے تھے رمضان کے شروع میں، اور 30 تاریخ کو جیسا ہی چاند دکھا عید کی نماز پڑھے اور اس کے بعد ٹوپی نکال کے مسجد میں رکھ دیے، ویسے ہی دین کو بھی مسجد میں رکھ دی۔ یہ ہمارا معاملہ ہو جائے گا۔ کب ہوگا؟ جب ہم رمضان کو صرف ایک رسم بنا لیں گے۔ رمضان صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ رمضان ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے۔ اگر 2023 کا ایک رمضان آیا ہے تو 23 کے بعد سے میری زندگی تبدیل ہو جائے، 23 کے بعد قرآن مجید نہیں پڑھتا تھا میں، پڑھنا شروع ہو جائے، میری نمازیں پابندی سے نہیں ہوتی تھی، ہونا شروع ہو جائے، میں اگر گالیاں دیتا تھا تو گالیاں میرے زبان سے چلے جائے، اگر میں ماں باپ کا احترام نہیں کرتا تھا وہ شروع ہو جائے، میں گھر میں اچھا نہیں رہتا تھا اچھا رہنا شروع ہو جائے، یہ زندگی میں ہماری تبدیلی آئے، تب رمضان کا یہ پیغام ہمارے دل میں اترا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ بدنصیب شخص ہے، اس پہ لعنت ہے جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ فرما لے۔ اور مغفرت فرمانے کا مطلب، پالنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ گناہوں کو بخشنے کے بعد جو صحیح مومن بندہ ہوتا ہے وہ گناہوں کو دہراتا نہیں ہے۔ گناہ ایک بار مٹ گئے، چلیے پھر سے ایک ڈیری شروع کرتے ہیں گناہوں، کوئی ایسا نہیں کرے گا۔
گناہوں کو اپنے مٹا دینے کے بعد پھر سوچے گا کہ زندگی صحیح راستے پہ گزر جائے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے۔ اگر اس رمضان کو اس نیت کے ساتھ ہم گزارتے ہیں، بہت کم دن ہمارے باقی رہ گئے، اس میں اللہ سے بہت دعا کریں، توبہ کریں کہ اللہ تعالی ہم جتنے بھی گناہیں، جتنے بھی ہمارے خطائیں، گناہیں، غلطیاں ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمام غلطیوں کو معاف فرما دے، اور اس کے بعد کی زندگی ہماری ان غلطیوں کو دہرانے میں نہ جائے۔ یہ رمضان کا اصل پیغام ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی رمضان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، اسی کی تلاش میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط سے مضبوط ہونا ہے، تب ہم رمضان کا اصلی پیغام لے کر جائیں گے۔ آپ معمول بنا لیجئے، اپنے گھر میں ایک معمول بنائیے، آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھیں، ایک رکوع ہی سے ایک رکوع پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ ایک رکوع میں آپ کو ایک بات بھی سمجھ میں آئی، بہت بڑی بات، بجائے اس کے کہ 40 سال سے 30 سال سے قرآن پڑھ لیں، لیکن اللہ قرآن میں کیا بولا وہی نہیں معلوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے حدیث میں وہی نہیں معلوم، تب کیا فائدہ؟ ثواب مل جائے گا، لیکن قرآن مجید ثواب کے لیے نہیں ہے، قرآن تو ہدایت ہے، اور ہدایت جو ہے وہ صحیح راستے پہ لگنے کو کہتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی وجہ سے صحیح راستے پہ لگ رہے ہیں، ہمارا دل و دماغ صحیح راستے پہ لگ رہا ہے، تب ہمارا پیغام صحیح ہے، تب ہمارا قرآن سے جذبہ صحیح ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھ کر لوگ اندھوں کی طرح نہیں گزر جاتے۔ اندھے کیا کرتے؟ کوئی چیز دکھی نہیں دکھی ان کے لیے برابر ہے۔ قرآن پڑھنے والے اندھے نہیں بن کے رہتے، بلکہ وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے صحیح راستے کو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی پیغام، بدر کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے اندر ہمت، طاقت، جرأت پیدا کریں اور قرآنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے ہر معاملے میں اپنی طاقت سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ ہمارا ہو، دعا ہم کریں، دعا سے پہلے بھرپور کام کریں، بھرپور جدوجہد کریں، تدبیر کریں، پلاننگ کریں، اس سب کی ہم کوشش کریں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہماری پوری ملی زندگی میں اتحاد کے ساتھ کام کریں۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، سارے مسلمان مل کے کام کریں، ایک دوسرے سے مشورہ کریں، غرور کا، تکبر کا شکار نہ ہو۔ یہ سارے پیغامات ہمیں بدر کے اس اہم واقعے سے ملتے ہیں، جو ہم ہر رمضان میں اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پیغامات کو سینے سے لگانے اور اس کے مطابق ہماری اجتماعی انفرادی زندگی کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو جو لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر عطا فرمائے، اور قرآن مجید کے مطابق ہماری انفرادی اجتماعی زندگی کو سنوارنے والا بنا دے، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنوارے، سدھارے، اور اس کے ساتھ تمام انسانیت تک اس قرآن مجید کے روشنی کو پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت